السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، کم کھانا ایمان کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں کھاتا ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے دہنے کا حکم دیا، اسے دہا گیا اور اس کا دودھ اسے پلا دیا گیا، پھر دوسرا دہا گیا اور پلایا گیا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ پھر وہ شخص صبح کو اسلام لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو حکم دیا کہ بکری کو دہا جائے، چنانچہ اس کا دودھ دہا گیا اور پلایا گیا۔ پھر دوسری بکری کو دہا گیا مگر اس کا دودھ نہ پی سکا، یعنی اس کا پیٹ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں۔ ترمذی شریف۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حدیث ترغیباً ہے کہ مومن کثرت طعام سے پرہیز کرتا ہے جو قساوت قلب کا باعث ہے، اور کافر کی صفت ہے زیادہ کھانا۔ مومن کم کھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کا کھانا 3 کو اور 3 کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن کا کھانا 2 کو اور 2 کا 4 کو اور 4 کا 8 کو کافی ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ اور مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کا کھانا 3 کو اور 3 کا 4 کو کافی ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 کھاؤ، الگ الگ مت کھاؤ کہ ایک کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ مومن چونکہ کھانے کا حریص نہیں ہوتا، اگر کبھی ایک کے کھانے میں دوسرا شریک ہو جاتا ہے تو اسے گرانی یا کمی کا احساس ہو کر پریشانی کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ وہ بوقت ضرورت کم پر گزارا کر لیتا ہے۔ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ مومن کے اخلاص کی وجہ سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اگر دوسرا شریک ہو جائے تو بھی پورا ہو جاتا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حدیث پاک میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن برتاؤ کی تاکید ہے کہ 2 آدمی تیسرے آدمی کو شامل کر لیں۔ آخر میں میٹھا کھانا۔ حضرت اکراش بن ذؤیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرید کھایا جس میں چربی کی بڑی چکناہٹ تھی، پھر اس کے بعد کھجور نوش فرمایا۔ ترمذی اور ابن ماجہ شریف۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کے آخر میں میٹھا کھانا مسنون ہے۔ بعض روایتوں میں نمک پر ختم کرنا منقول ہے۔ ممکن ہے کہ الگ الگ وقتوں کے اعتبار سے یہ حکم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ جب کھاؤ تو نمک سے شروع کرو، یعنی اختتام بھی نمک سے کرو، نمک میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نمکین کھانے سے ابتدا ہو اور صحت کے لیے نمک مفید بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمک تمہارے سالن کا سردار ہے۔ ابن ماجہ شریف۔ نمک خدائے پاک کی بڑی نعمت ہے، یہ ہضم معدہ اور افعال معدہ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نمکین کھانا جلد ہضم ہوتا ہے بخلاف میٹھے کھانے کے۔ اللہ پاک ہم تمام کو پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ اور نورانی طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان جیسے فوائد اپنے دیگر دینی بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔